الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور گزشتہ آیات کی روشنی میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ قوم یہود کا جو ایک طریقہ اور جو طرز تھی زندگی گزارنے کی، وہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کی بعض باتوں پر، بعض احکام پر ایمان رکھتے اور بعض پر نہیں، یعنی اپنے عمل سے اس کا انکار کرتے تھے۔ اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ تو آج اللہ پاک یہ فرماتا ہے آیت نمبر 87 میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی پیغمبر بعد میں تشریف لائے تھے، اور مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داود ہیں، حضرت سلیمان ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور اس دوران کافی پیغمبر آئے۔ تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری نے بھی ان کے نام لکھے ہیں، کچھ نام انہوں نے لکھے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی تھی۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے نشانیاں دی، اور ہم نے اس کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے۔ اب بینات سے مراد تو حضرت مسیح علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے، جن کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران میں، تو یہاں پر صرف اتنا فرمایا کہ ہم نے نشانیاں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دی تھیں، اور ہم نے اس کی جو تائید کی تھی وہ روح القدس کے ذریعے سے کی تھی۔ چونکہ یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں مختلف قسم کی باتوں کو اڑاتے، اور بے بنیاد باتیں تھیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف وہ منسوب کرتے تھے۔ اب یہ جو وحی ہے حضرت مسیح علیہ السلام پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کی طرف سے آتی تھی، وہ روح القدس ہے۔ اب روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ پاک حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد فرماتا تھا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہا کہ کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا تھا تو بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، اور وہ لاتا تھا جو تمہاری یعنی نفسوں کی جو خواہش ہوتی تھی اس کے مطابق وہ نہیں ہوتا تھا کلام، یعنی تمہارے نفس جو چاہتے تھے اس کے خلاف رسول تمہارے پاس آتا تھا، اور جو وہ چیز لاتا تھا وہ تمہارے جو نفس ہیں اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ استکبرتم، تو پھر تم نے تکبر اختیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت داود ہوں، سلیمان ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام ہوں، کوئی پیغمبر بھی، تو انکار کی وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ بھئی تمہارے جو نفس ہیں، تمہاری جو خواہشات نفس ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے تمہارے نفس۔ تو استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا۔ ففریقاً کذبتم، اور پھر ایک فریق نے جھٹلایا، یعنی اور ایک فریق کو تم نے یعنی ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا۔
یعنی پیغمبروں کی ایک جماعت جو ہم نے بھیجی، ایک جماعت کا تم نے انکار کیا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ پیغمبروں کے ساتھ تمہارا سلوک تھا قوم یہود کا۔ چونکہ آگے مزید ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یعنی ان کو جو بتایا گیا تھا تورات میں موجود تھا اور یہ اس کو مانتے بھی تھے، ان کا عقیدہ بھی تھا، لیکن جب آپ تشریف لائے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ جھٹلانا اور قتل کرنا، بہت سے پیغمبروں کو انہوں نے شہید بھی کیا۔ مثال کے طور پر حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، اور کافی پیغمبر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، یعنی 20 حملے، اگر میں غلط نہیں تو کچھ 60 یا 70 حملے کہتے ہیں، قاتلانہ حملے، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کیے تھے۔ تو ان کی اسی کارستانیوں کو یہاں پر قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلف ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں۔ اب اس کے کہنے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس اب غلف، غلف، یہ جو لفظ ہے، یہ برتن جو بھرا ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ یعنی لفظ یہ جو غلف ہے یا غلوف ہے، اس سے یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ جیسے برتن فل ہو جائے نا، بھر جائے۔ تو یعنی یہ ایک استکبار کا ہی انداز ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے دل تو علم سے بھرے پڑے، ہمیں نہیں ضرورت اب علم کی۔ یہ ایک تکبر کا انداز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھئی ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ بھئی ہم تمہاری بات سننے پر ہم آمادہ نہیں ہیں، ہمیں ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ بھئی جو باتیں آپ بیان کرتے ہو وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ کوئی بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی استکبار کے معنی میں ہو کی صورت میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو غلف سے مراد پھر یہی بن جائے گا کہ بھئی کہ ہمارے پاس تو آلریڈی وحی ہے، تورات ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے علم کی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، تو اللہ نے ان پر لعنت کی، کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور پھر کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے کفر کی، اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لعنت کی تو یہ کافر بنے، بلکہ یہ پہلے کافر تھے، ان کو وقت ملا، مہلت ملی، مدت ملی، سب کچھ ملا، اور انتظار کیا گیا کہ یہ پلٹ آئیں، لیکن یہ نہیں پلٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، ان پر لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے، تو مصدق لما معہم، اور یہ کتاب کیا ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ یعنی قرآن مجید کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی تورات سے جدا ہے یا انجیل سے جدا ہے، تو وہی باتیں، وہی احکام جو اللہ نے، چونکہ ان کا جو ان کا سرچشمہ ہے وہ ایک ہی ہے، خدا کی ذات ہے، خدا کی وحی ہے، تو لہٰذا اختلاف تو کوئی نہیں ہے، بلکہ قرآن تو تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ان کے پاس ہے یہ پہلے، یعنی قرآن مجید تو تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اب آگے بیان کیا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ،
یستفتحون علی الذین کفروا، اب کافروں پر یہ فتح پہلے مانگا کرتے تھے، یعنی کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت۔ اب ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی جو ان کا طریقہ تھا کہ تورات میں رسول اللہ کا ذکر موجود ہے، تو لہٰذا یہ لوگ کفار سے یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جب وہ پیغمبر آ جائیں تو پھر ہم تم سے لڑیں گے، یعنی پیغمبر کے ساتھ مل کر، چونکہ اللہ پیغمبر کو کامیابی اور کامرانی دیتا ہے، اور یعنی ایک لحاظ سے ان کے عقیدے میں یہ بات شامل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کے ذریعے سے پھر ہمیں فتح ملے گی۔ دعا یہ مانگا کرتے تھے یا فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں پر۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پس جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے یہ پہچان گئے، یعنی اللہ کی وحی آئی، اللہ کی کتاب جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے پہچانا کہ ہاں یہ وہی ہے، کفروا بہ، لیکن پھر اس کا انکار کر دیا، پہچان لیا لیکن پھر انکار کر دیا۔ اصل میں استکبار اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن پھر اپنی انا، اپنی ضد، تعصب، اپنی برادری، خاندان، اپنی ذات، اپنا فرقہ، اپنا مسلک، وہ اس کو ترجیح دینا جان بوجھ کر، معلوم بھی ہے کہ بھئی یہ بات حق سچ یہ بات ہے، نہیں چونکہ میرے لوگ یہ کہتے ہیں، میری برادری یہ کہتی ہے، میرے فرقے والے یہ کہتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اس بات کو ماننا ہے، چاہے جتنا حق واضح ہو کر ہمارے سامنے بھی آ جائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو توجہ طلب بات ہے نا، کہ ان کے پاس آیا جو انہوں نے پہچانا، یہ پہچان گئے اس کو۔ واضح بات ہے کہ تورات میں ذکر ہے اس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بیان ہے، اور جو ان کے نزدیک نشانیاں تھیں جو انہوں نے پڑھی تھیں، ان کو بڑوں نے بتایا تھا، وہ ساری نشانیاں پوری ہوئیں، لیکن انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اب یہ فرمایا کہ بھئی کتنا، یعنی کہ یہ برا ہے ان کا یہ طریقہ کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے انہوں نے قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کا انہوں نے سودا کیا یا بیچا، یا اس کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے مفاد کو، اپنے آپ کو ترجیح دی۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یعنی ایک طرف انسان کے ذاتی مفادات ہوں، اب یہ زندگی کتنی انسان کی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف انسان کی آخرت کا معاملہ ہے، خدا کے حضور حاضری کا معاملہ ہے، اور وہ جو وقت اس نے گزارنا ہے اس زندگی میں وہ تو اتنا نہیں طویل، لیکن جو آخرت کا ہے وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا ہے زمانہ۔ اب ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی آپ کے لیے، یعنی خود اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اور خدا نے جو بیان کیا اس کا انکار کرتے ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا۔ اب انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ انکار کرنے کی وجہ ہے بغض۔ اب اس بغض سے مراد آپ حسد بھی لے سکتے ہیں، کہ حسد یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو تو انسان یہ خواہش رکھے کہ اس سے یہ چھن جائے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ اب یہ بغض اور یہ حسد جو ہے، یعنی بغض کا ایک مطلب تو اللہ کے جو احکام ہیں ان سے سرکشی اختیار کرنا، اس کو بھی بغض کہتے ہیں۔ یعنی حسد، بغض، یہ اصل وجہ بنی کہ یہ حق بات کو قبول کرے، تو انکار کرنے کی وجہ یہی ہے اللہ کے وحی کی، کہ یہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اب حسد کس بات کا؟ وہ یہ تھا کہ بھئی
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر بن کر آئے اور بنو اسماعیل سے ہیں، یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، تو یہ حسد۔ تو اللہ فرماتا ہے ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو چنتا ہے، پھر اسے اپنی وحی عطا فرماتا ہے، اس پہ نازل کرتا ہے اپنے کلام کو۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ فباؤ بغضب علی غضب، اللہ پاک فرماتا ہے اب یہ غضب پر غضب کے مستحق یہ لوگ ٹھہرے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے تو ذلت آمیز عذاب ہے، ذلت آمیز۔ یہ اب جو غضب بالائے غضب جو ہے، یعنی رسوائی پر رسوائی، غضب پر غضب، پستی پر پستی، یہ انسان کی پستی میں اور انسان کے لیے ذلت میں اضافہ تب ہوتا ہے کہ انسان جس جگہ سے اس کو رحمت، فضل، علم لینا چاہیے، وہ وہاں سے بدبختی لے کر آتا ہے، نافرمانی اختیار کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ ہے، پیغمبر کی بارگاہ ہے، انسان آتا ہے وہاں سے رحمتیں سمیٹے، فضل سمیٹے، اور پیغمبر کی دعائیں لے اور حق کو قبول کرے۔ اب وہ وہاں پر حق کو قبول کرنے کے بجائے، دعائیں لینے کے بجائے اور رحمت اور فضل کو سمیٹنے کے بجائے، وہ اپنی سرکشی، اپنے بغض، اپنی عداوت، اپنے حسد کی وجہ سے، ایک غضب تو انسان کو ویسے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ غضب پر غضب اس لیے ہے کہ جس بارگاہ سے فضل اور احسان اور رحمت لینی چاہیے وہاں سے یہ لوگ نافرمانی اور منہ پھیر لیتے ہیں، تو لہٰذا ان پر ڈبل عذاب جو ہے وہ قرآن پاک پھر بیان کرتا ہے۔ اب فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب انہیں کہا جائے ایمان لاؤ اس پہ جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پہ جو ہم پہ نازل کیا گیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں اس کے سوا جو ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کتنی ڈھٹائی اور کتنی جرت کی بات ہے کہ انہیں کہا جائے جو اللہ نے نازل کیا ایمان لاؤ۔ تورات بھی تو اللہ نے نازل کیا، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، تو قرآن پہ ایمان لاؤ۔ تورات پر تو ایمان لائے ہو، تو قرآن پر بھی ایمان لاؤ کیونکہ اللہ نے نازل کیا۔ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اس پہ ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور قرآن کے علاوہ جو ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، فرمایا یہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ان کے پاس ہے۔ یعنی قرآن مجید جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسی سرچشمے سے ہے جس سے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور صحائف ہیں، لیکن یہ عجیب لوگ ہیں بھائی۔ تو اللہ کہتا ہے بھائی یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے، یہ تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کہ کیوں تم انبیاء کا قتل کرتے ہو پہلے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس میں جو بات سمجھائی گئی وہ بات یہ ہے کہ بھئی اتنے آپ حق پرست ہو اور وحی کو ماننے والے، اور تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں جی چونکہ وہ نازل کی گئی ہے ہم پر، تو اللہ کہتا ہے کہ بھئی پہلے پھر انبیاء کا قتل تم لوگوں نے کیوں کیا، یا قتل کرنے کی کوشش تم نے کیوں کی؟ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی سمجھائی یہ بات جا رہی ہے کہ بھئی جب ابھی قرآن نہیں آیا تھا، محمد رسول اللہ ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے پھر اپنی کتاب کی تم توہین یا
اپنے پیغمبر کا قتل کیوں کرتے تھے تم؟ اتنا تم لوگوں میں یہ محبت ہے اپنی کتاب سے، اپنے پیغمبر سے، اور تم کہتے ہو جو اب جو پیغمبر آئے ہیں، جو کتاب آئی، ہم نہیں مانتے۔ تو پہلے والوں کو جن کو تم مانتے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا حشر کیا؟ تو گویا کہ یہاں پر جو ایک نفسیات ہے وہ یہی ہے کہ اپنے وقت میں جو ہے اس کو تو نہیں ماننا، اور گزشتہ جو گزر گئے ان کے ساتھ اپنے وقت میں وہی سلوک ہوا، اور بہانہ یہ بنانا ہے کہ جی ہم تو پہلے والوں کو ماننے والے ہیں۔ بھی آپ اچھے پہلوؤں کو ماننے والے ہیں، ان کو آپ نے شہید بھی کیا، اپنے کتابوں کے ساتھ جو سلوک کیا تحریف میں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اچھا، میں یہ ٹائم کچھ دیر میں ختم ہوگا، میں دوبارہ آپ کو میں گروپ میں لنک بھیج دوں گا۔ معلوم نہیں ہے کہ یہ زوم آج پرابلم کر رہا ہے، تو ورنہ تو پورا گھنٹہ ہمارا چل جاتا تھا، لیکن یا تو کوئی شاید جو 1 سال کا ہوتا ہے دینا ہوتا ہے وہ شاید ابھی ہم نے پے نہیں کیا، یا ہمیں پتہ نہیں چلا ابھی تک، تو اس لیے میں اس کو جب یہ ختم ہوگا تو میں پھر دوبارہ اس جوائن کروں گا، آپ کو میں پھر لنک بھیجوں گا۔ آخری آیت ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق تمہارے پاس موسیٰ آئے نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے اس کے بعد عجل کو، بچھڑے کو تم نے معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم لوگ تھے۔ یعنی یہاں پر اب دیکھیے تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والوں کا یہ حال ہے کہ بھئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے نشانی لے کر، اس وقت بھی تو انکار کیا تھا، یعنی اسی مینٹیلٹی کے لوگ ہیں یہ سارے، اور بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان لوگوں نے۔ تو یہ قرآن پاک ان کے کردار کو بیان کرتا ہے۔ تو آج آیت نمبر 92 تک، 92 تک ہم رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اب میں دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں، تو اس کے بعد پھر حدیث پر ہم بات کرتے ہیں، درس حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج باب اسم من اشار علی اخی بغیر رشد، اپنے بھائی کو غلط مشورہ دینے کا گناہ۔ یہ بڑی توجہ سے یہ حدیث سننے والی ہے، اور بڑی اہم باتیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس میں بیان فرمائی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ ایک تو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر بات آپ جو بیان کرتے ہیں اس کو آپ بیان کر دیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا کسی بات کو، اس بارے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اکثر طور پر چونکہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی حدیث یا کوئی بات آپ کی بتائی جائے، کوئی روایت نقل کی جائے، تو لوگ اس پر اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی طرف سے ایک ہمیں، جسے آپ کہتے ہیں، ایک رسپانس اچھا ملتا ہے۔ تو شاید ہمارے جو خطباء ہیں، مقررین، اور جو جلسے اور ممبروں پر جو بیٹھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، وہ شاید اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، آپ کہہ لیجئے شاید اس لیے کہ واہ لوگوں سے وصول کرنے کے لیے، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کم پڑھا جاتا ہے اور روایات جو ہیں وہ زیادہ بیان کی جاتی ہیں، اور کبھی کسی نے یہ تکلیف نہیں گوارا کی کہ وہ ان روایات کو، احادیث کو، جنہیں قول رسول کہا جاتا ہے، اس پر تھوڑی سی تحقیق کر لیں اور نقل کرنے میں احتیاط کریں۔ لیکن چونکہ خطباء کا، مقررین کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مسلمانوں کو محبت ہے اور عشق ہے اور شدید محبت اور عقیدت رکھتے ہیں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، تو وہ شاید اس کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بات ہو تو وہ پھر بیان کی جاتی ہے، تو احتیاط کی جانی چاہیے، کیونکہ دنیا کی جو واہ واہ ہے تو وہ تو یہیں تک رہ جائے گی۔ اچھا ہے لوگ لعنت ملامت کر دیں، لیکن جھوٹ موٹ قسم کی واہ واہ اور سبحان اللہ اور عقیدت یہ نہ دنیا میں انسان حاصل کرے، اس کی ہوس اور اس کی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو پھر ایسا شخص جون سا ہے یہ اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ جہنم ہے۔ اب دوسری بات آپ نے بیان فرمایا وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ فَقَدْ خَانَهُ۔ فرمایا کہ جس سے اس کے مسلمان بھائی نے مشورہ مانگا، طلب کیا، اور اس نے اسے غلط مشورہ دیا، تو اس نے مشورہ لینے والے کی خیانت کی۔ یہ اب دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، یعنی جب آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو پھر اس کو صحیح مشورہ آپ دیں نا، یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ بھئی غلطی انسان سے بھی ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد جو ہوتا ہے، کوشش کرنے والا، وہ اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ صحیح بات تک پہنچتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو 2 اجر ملتے ہیں، کوشش کا بھی اور صحیح بات تک پہنچنے کا بھی۔ فرمایا کہ اگر وہ صحیح بات تک نہیں پہنچتا تو کم از کم اس کو کوشش کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ اس کی نیت ٹھیک ہے نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے اجر بیان فرمایا۔ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ سے یعنی مسلمان بھائی مشورہ طلب کرتا ہے تو اسے پھر خیر خواہی کرتے ہوئے پھر صحیح مشورہ اسے دے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ کئی لوگ بھیڑیے ہوتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر تو آپ کے وہ دوست ہیں لیکن اندر سے وہ دشمنی، وہ بڑے عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے جب انسان کو وہ لوگ زیادہ وہ شخص نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے، تو یہ ایسے لوگ بھی اللہ پاک معاف فرمائے، اور اچھے دوست، اچھے ساتھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا کرے۔ جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا کہ دوسرے کا کاروبار تباہ ہو، زندگی تباہ ہو، تو یہ دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی۔ اب تیسری بات سنیے، فرمایا وَمَنْ أُفْتِيَ فُتْيَا بِغَيْرِ ثَبْتٍ فَإِسْمُهُ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَاهُ۔ فرمایا کہ جس نے بغیر دلیل کے غلط فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا۔ یعنی اب فتوے کی بھی تو آپ دیکھیے نا کہ مارکیٹ ہے، بازار ہے گرم، کوئی بات بھی ہو فوراً فتویٰ، کوئی بات ہو فوراً فتویٰ۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ دلیل بنیادی بات ہے، دلیل بغیر ثبت، تو ثبوت اور دلیل یہ بنیادی بات ہے کہ یہ جب تک نہ ہو تو بات ایسی منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اسلام نہ لاؤ، اور تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ جنت میں جانے کے لیے اسلام ضروری ہے، اور مسلمان بننے کے لیے آپس میں محبت ضروری ہے، اور سلام کو پھیلاؤ، تم آپس میں محبت کرو گے، اور بغض و عناد سے بچو کیونکہ یہ مونڈنے والی ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، اللہ اکبر، فرمایا وَلَٰكِن تَحْلِقُ الدِّينَ،
یہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ یعنی جو شخص بغض رکھتا ہے نا اپنے اندر، اناد، حسد، تو فرمایا یہ مونڈ دینے والی ہے، حالکہ ہے۔ پھر یہ آپ نے خود اپنی بات کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ لا اقول لکم تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا یہ بالوں کو مونڈتی، ولیکن تحلق الدین، یہ دین کو ہی مونڈ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ پہلی بات جو بیان فرمائی کہ مسلمان، شرط ہے مسلمان ہونا، اسلام لانا جنت میں جانے کے لیے، اور مسلمان نظر پھر کیسے آ سکتا ہے انسان؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے مسلمان سے محبت رکھے اور سلام کو پھیلاؤ، اس سے تمہاری محبت آپس میں بڑھے گی۔ اور بغض اناد سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مونڈنے والی ہے۔ کس کو مونڈتی ہے؟ فرمایا کہ دین کو مونڈ کر رکھ دیتی، ختم کر دیتی دین کو۔ اب اس کے بعد یہ باب الالفت، باہم الفت کے ساتھ رہنے کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اگرچہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ دو مومنوں کی روحیں ایک دن کی مسافت پر ایک دوسرے سے ملتی ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی ایک نے اپنے ساتھی کو دیکھا نہیں۔ یعنی جو روحیں ہیں، ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اچھی روحیں، یعنی دنیا میں جب انسان آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ، اور یہ یعنی اس کو اگر آپ لاجیکلی بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کا انسان کی طرف جو رجحان ہوتا ہے تو وہ رجحان اسی طرح کا، انسان جیسا ہو اس کا رجحان پھر اسی طرح کے لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو آپ اگر آ کر درس میں بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو واضح بات ہے کہ آپ کا رجحان ہے اللہ رسول کی طرف، دین کی طرف، تو آپ اس طرف لپکیں۔ جس کا رجحان جس طرف ہوتا ہے وہ اس طرف جاتا ہے، کوئی اچھائی کی طرف، کوئی برائی کی طرف۔ مختلف کلاسز ہوتی ہیں، لوگ ان کو اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی فلسفہ سیکھ رہا ہے، کوئی معیشت پڑھ رہا ہے، کوئی زبان سیکھ رہا ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے، فن ہے، علم ہے۔ یعنی نیکی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جتنے پیغمبر تشریف لائے دنیا میں، تو وہ ان کا اصل جو مقصد بعثت ہے وہ تزکیہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا کہ بھئی انسان بے شک جتنا بھی دور ہو، لیکن نیکی کی کشش انسان کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا میں انسان جب ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سمجھتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے کہ دنیا میں انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم پہلے کہیں ملے ہیں، تو ادھر حقیقت عالم ارواح میں ملاقات ان کی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک کشش ہے، انسان نیک ہے تو نیکی کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، برا ہے تو وہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ اور اچھے انسان کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی سکون ملتا ہے، اور وقت بیتتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ اصل انسان کا رجحان، قلبی رجحان آپ کہہ لیجیے، یہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے اور رحم کو کاٹا جاتا ہے، اور ہم نے دلوں کی قربت جیسی کوئی الفت نہیں دیکھی۔ دلوں کی قربت جیسی کوئی الفت حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھی۔ یعنی نعمتوں کی ناقدری اور رحم وغیرہ کو یعنی صلہ رحمی نہ کرنا، یہ جو طریقے ہوتے ہیں، اس سے انسان کی الفت ختم ہوتی ہے، محبت ختم ہوتی ہے، تعلق ختم ہوتا ہے۔ تو یہ اصل ایک دوسرے کے قریب ہونے کے بہانے اور طریقے انسان کو ڈھونڈنے چاہیے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو۔ اب اس کے بعد باب المزاح ہے، مذاق کرنے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بیویوں کے پاس تشریف لائے، اور بیویوں کے ساتھ سلیم بھی تھیں، سلیم غالباً حضرت انس کی والدہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے انجشہ رویدن سوقک بالقواریر، شیشوں کو آہستہ لے کر چلو۔ قال ابو قلابہ، راوی حدیث ابو قلابہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کہتا تو تم اسے اچھا نہ سمجھتے۔ میری مراد آپ کا یہ کہنا آپ گینوں کو احتیاط سے لے کر چلو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ فرمائے، کیونکہ کجاوے تھے، اونٹ تھے، ان میں ازواج بیٹھی تھیں، خواتین تھیں، تو وہ اونٹ تیز چلا رہے ہوں گے انجشا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ذرا آہستہ لے کر چلو، اور تشبیہ کیا دی؟ فرمایا کہ شیشوں کو آہستہ، آپ گینوں کو آہستہ لے کر چلو، یعنی عورتوں کی نزاکت کی طرف، اور اشارہ کیا کہ بھئی آہستہ سواری کو آہستہ رکھو، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ الفاظ کتنے پیارے ہیں کہ آپ گینوں کو احتیاط سے لے کر چلو، سوقک بالقواریر۔ یہ اس میں یعنی عورت کا جو ایک نزاکت، نازک پن ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے، اور تشبیہ دیکھیے کہ کتنے خوبصورت انداز میں یہ تشبیہ آپ نے بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تداعبنا قال انی لا اقول الا حقا۔ فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مذاق میں بھی جو بات کہتا ہوں وہ حق ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی مذاق میں ایسی بات کہہ جاؤں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں مذاق میں بھی حق بات کہتا ہوں۔ اب یہ روایت سنیے کہ حضرت بکر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبادحون بالتیخ فاذا کانت الحقائق کانوا هم الرجال، کہ صحابہ کرام بطور مزاح ایک دوسرے کی طرف خربوزے پھینکتے تھے، لیکن جب حقائق کا معاملہ ہوتا تو وہ مرد کار ہو جاتے تھے، رجال بن جاتے، بہادر جرت مند لوگ بن جاتے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے خربوزے پھینکتے تھے، خربوزے پھینکنے سے مراد یہ نہیں خدا کا رزق کوئی ضائع کرنا، یعنی جیسے نہاتے ہوئے بھی خربوزے، اب بھی لوگ جب نہاتے ہیں نہر وغیرہ میں تو خربوزے پھینکتے ہیں، کھاتے ہیں، تو یہ انداز پھینکنے کا، یا اس سے مراد پھر چھلکے ہو سکتے ہیں، صحابہ ایک دوسرے کو چھلکے مارتے یا پھینکتے تھے ایک دوسرے پر، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ تو لیکن فرمایا کہ فیضا کانت الحقائق کانہم الرجال، کہ جب حقائق کا معاملہ ہوتا یعنی بات سچ اور حق ہوتی تو پھر وہ بہادر بن جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں، ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ بھئی کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں مزاح بھی کرتے تھے، لیکن رات پھر ان کی ایسے ہوتی تھی کہ خدا کی بارگاہ میں ان کی گزرتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتدال اور توازن انسان میں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کا جو چہرہ انور تھا وہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا، ہنسی چہرے پر ہوتی تھی، کھچاؤ نہیں ہو، تناؤ نہیں ہوتا تھا۔ تو کوئی زیادہ نیک ہونے کی یہ علامت نہیں ہے کہ انسان ہر وقت غمگین بن کر پھرتا رہے اور پھر لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ بڑا نیک آدمی ہے، تو یہ کوئی نیکی کی علامت نہیں ہے۔ مسکرانا بھی چاہیے، ہنسنا بھی چاہیے، زندگی کو ایک نارمل طریقے سے انسان کو گزارنی چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مذاق کی کوئی بات کہی تو ان کی والدہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ محسوس نہ فرمائیے گا، اس قبیلے میں مذاق کی کئی باتیں بنو کنانہ سے آ گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ہمارے بعد مذاق بھی اسی قبیلے کے ہیں، یعنی یہ رسول اللہ نے یہ فرمایا،
اس کی سند مرسل ہے، یعنی مرسل سے مراد یہ کہ تابعی کے بعد صحابی کا ذکر نہیں ہے، یعنی یہ ایک چین بن جاتی ہے نا کہ تبع تابعی ہے تو وہ تابعی سے بیان کرتا ہے، تابعی پھر صحابی، پھر صحابی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں یہ مرسل ہے سند، یعنی اس میں صحابی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مائنڈ کرنے کے بجائے، ناراض ہونے کے بجائے، آپ نے بات کو بہت ہی ہلکا بنا دیا، آسان کر دیا ان کے لیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی تو آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کرا دیتا ہوں۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحملہ فقال انا حاملک علی والد ناقۃ قال یا رسول اللہ وما اصنع بوالد ناقۃ، تو وہ صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، فرمایا اونٹوں کو اونٹنیاں ہی جنتی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اونٹنی کا جو بچہ ہے وہ بھی تو اونٹ ہی ہے نا، کوئی اور کچھ تو نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک مزاح کا دیکھیے کتنا خوبصورت آپ کا انداز ہے کہ یہ حدیث آپ جب بھی پڑھیں گے تو آپ مسکرائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے یہ مزاح فرمایا، اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سب مسکرائے آپ کی یہ بات سن کر۔ پھر اونٹنی کا جو بچہ ہے وہ بھی تو اونٹ ہی ہوتا ہے نا، وہ ہمارے ہاں تو مذاق کا جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جٹ دا ہاسا دے بچ گیا پاسا، یعنی مذاق بھی اس انداز سے کیا کہ دوسرے کو نقصان ہی پہنچا دیا، دوسرے کی تحقیر کر دی، دوسرے کو ذلیل کر دیا، اور یا جسمانی طور پر کوئی اذیت اور تکلیف پہنچا دی۔ یا آج کل ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں جو پرینک ہمارے ہاں ہوتے ہیں، تو ہر کام ذرا تہذیب اور شستہ طریقے سے کیا جائے تو اس میں اچھا ہوتا ہے، دوسرا بھی انجوائے کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا، یہ آخری حدیث میں بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں آگے ہم بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل جاتے تھے، حتیٰ یقول لاخ لی صغیر، حضرت انس کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میرے ایک چھوٹے بھائی سے آپ فرماتے تھے کیا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ تیری چڑیا کا کیا ہوا، وہ کدھر گئی؟ یعنی وہ حضرت انس بن مالک کے یہ بھائی ہیں چھوٹے، ان کو ابو عمیر ہی ان کو یعنی کنیت ان کی یہ تھی، چھوٹے تھے تو کنیت ذرا پیار اور محبت کے لیے بھی رکھی جاتی ہے، تو ان کی وہ چڑیا تھی یا تو اڑ گئی یا وہ مر گئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچے تھے یہ ابو عمیر، یہ پھر روتے تھے یا تھوڑا سے دکھی تھے، تو رسول اللہ پھر ان کو ہنساتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ تیری چڑیا کا کیا ہوا اس کو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بچوں کے ساتھ بھی الفاظ دیکھیں نا، لیخالطنا، حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی چھوٹے تھے، 10 سال رسول اللہ کی خدمت میں رہے، کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ یعنی بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کا سلوک اور حسن سلوک اور یہ آپ کی سیرت ہے۔ تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے ادارے میں جو کتاب ہے میرے بیٹے نے جو ترجمہ کی ہے، ریاستیں کیسے چلائی جاتی ہیں، اس پہ پروگرام ہے 4 بجے، بلکہ بیٹے کا ہی لیکچر ہے، اور کل میں آپ کو بتا تو رہا ہوں جو آنا چاہے یہاں پر اس کے لیے سہولت ہے، ورنہ ریکارڈنگ کر کے ہم جو پسند کریں گے ان کو ہم بھیج بھی سکتے ہیں۔ کل نکاح فارم جو ہے نکاح نامہ، اس پہ اس کی ایک شک پہ میں بات کروں گا، شک وار، کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی کیا وضاحت، کیونکہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو نہیں پتہ ان باتوں کا، اور شادیاں ہو جاتی ہیں، نکاح ہو جاتے ہیں، جائیداد کے کاغذ تو ہم بڑی توجہ سے پڑھتے ہیں، لیکن نکاح فارم ہم نے کبھی نہیں پڑھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔
تو اس بارے میں بھی شعور ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کو۔ تو کل اس پہ انشاءاللہ پروگرام ہے ہمارا کوئی 12 ساڑھے 12 بجے پاکستانی ٹائم، تو ریکارڈنگ ہوگی، تو انشاءاللہ جو آپ میں سے چاہے گا تو ان کو انشاءاللہ ہم پھر بھیج دیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔